ہمیں ان کے قلم کی روانی سے اختلاف نہیں ہے، لیکن مولانا مودودی صاحب کی فکر کے اندر بعض معاملات، خاص کر صفات باری تعالیٰ کا مسئلہ، انتہائی خطرناک قسم کا گمراہ کن ہے۔ ہمارے بر صغیر پاک و ہند کا ٹائٹل جو ہے وہ فقہی ٹائٹل ہے۔ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں لوگوں کو ان عقائد کی ابحاث کا بالکل علم نہیں ہوتا۔ اب ہمارے ہاں فقہی ٹائٹل کا نقصان کیا ہوا ہے؟ حنفی ہے نا، تو حنفی میں دو گروہ ہیں، ایک دیوبندی ہے اور ایک بریلوی ہے۔ دیوبندیوں میں پھر عقیدے کی بنیاد پہ دو گروہ ہیں، ایک حیاتی ہے اور ایک ممات۔ بریلوی دو حصوں میں تقسیم، بلکہ تین میں تقسیم ہے یاد رکھنا۔ دو گروہ پاکستان کے اندر ہیں جو خارجی نظریات رکھتے ہیں، یہ بات توجہ سمجھ لینا۔ پاکستان میں خارجی وہ ہیں جو امت مسلمہ کو کافر سمجھتے ہیں اور ان کے خون کو حلال سمجھتے ہیں۔ اسی طرح رافضیوں کے ہاں امامت کیا ہوتی ہے؟ اصول دین۔ تو جو امامت کا منکر ہے ان کے نزدیک وہ کیا ہوگا؟ کافر ہے۔ کہ ہمارے ہاں عام لوگ کہتے شیعہ سنی بھائی بھائی، او بھائی ہندو کو بھی منا لو، اس کو کیا تکلیف ہے؟ سکھ کو بھی منا لو، یہ تو بین الاقوامی ایجنڈا ہے نا، بین المذاہب امن کمیٹی، بین المذاہب امن۔ بھائی اسلام سے بڑھ کر کے کوئی بھی امن کا دائی نہیں ہے۔ اللہ یاری نے اپنا مذہب کھل کے بیان کیا ہے، جس نے وہ شیخین کو گالیاں دیتے ہیں، کمینے امی عائشہ سے کو بکواس کرتے ہیں، قرآن کے اوپر ایمان نہیں ہے، تو اسلام کس چیز کا نام ہے بھائی؟ دوسرا خارجی گروہ ہے بریلویوں میں سے رضا خانی۔ جیسے عامر رضا خان بریلوی ہے نا، اس کے فتوی کفر سے شاید ہی خوش نصیب وہ امت مسلمہ کے اہل علم ہوں گے جو عامر رضا کے فتوی کفر سے بچے ہوں گے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے، عامر رضا بریلوی بدترین مکفر تھا، خارجی دین کا حامل تھا، امت مسلمہ کی برملا تکفیر کرتا۔ تفضیلی وہ ہیں جو پونے شیعہ ہیں، جن کے اندر رافضیت کے جراثیم ہیں، شیعت کے جراثیم ہیں، جن میں آپ کو یہ طاہر القادری ہے، اسی طرح یہ نیم ویشی ہے، اور اس کا استاد ریاض شاہ ہے۔ یہ خبیث سیدنا معاویہ کے بارے میں کتے کی طرح بھونک ماریں گے۔ سید احمد اسد بریلوی مناظر تھے فیصل آباد کے، ساری زندگی وہ بیچارہ بریلویت کو ثابت کرتا مر گیا، لڑتا مر گیا دیوبندی بھابیوں کے ساتھ۔ اینڈ کیا ہوا؟ بریلویوں نے بھی فتویٰ جاری کر دیا جلالی پارٹی نے کہ سید اسد کافر ہے، بڑی معذرت کے ساتھ۔ ہمارے ہاں جتنے بھی یہ دیوبندی بریلوی ہیں، ان کی اکثریت ٹھیٹھ جامی ہے جو اللہ کی صفات کے منکر ہیں۔ لیکن ایک بات یہ میں رکھیے گا، کسی شخص کو بلا دلیل الزام نہیں دیجیے گا، فتوی بازی نہ کیجیے گا۔ ہمارا مقصد فتوی بازی نہیں ہے، اصول کے ساتھ ایک بات سمجھانا۔ اسکولوں میں حمد باری تعالیٰ لکھی ہوتی نا، تو مکان لا مکان ہے، تو مکان لا مکان ہے، یہ کفر ہے جو اسکولوں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ نہ پڑھانے والے استاد کو پتا ہوتا ہے کہ عقیدہ کیا، قرآن کا کی تعلیم کیا، نہ بچوں کو کیا پتا ہونا۔ اب حکومت اصل حاصل کرو، بس پاکستان نظام سیدھا ہو جائے گا۔ بھئی اسلام اس کا قائل نہیں، اسلام کہتا ہے معاشرے سے مارو، حکومتیں خود مر جائیں گی۔ تو یہ حد رجم کے بھی منکر ہیں، اور اس کے نتیجے میں صحابہ اکرام کے بارے میں اتنی گندی اور غلیظ زبان استعمال کی ہے امین احسن اصلاحی نے کہ اگر اس ظالم کے بارے میں ہم کو لفظ بول دے تو موت تک دین کو مرچیں لگیں گی ایسی کہ جو دھونے سے بھی ختم نہیں ہوں گی۔ دورہ تفسیر القرآن الکریم فضیلت الشیخ یحییٰ العارفی حفظہ اللہ تعالی۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما ولله المثل الاعلى وقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير۔ ہمارے آج کے سبق کے اندر ہمارے ہاں کچھ معروف مفسرین کی جو تفاسیر متداول ہیں، عام پائی جاتی ہیں، ان تفاسیر کے اندر جو فنی شرعی اسقام ہیں، جس وجہ سے ہمیں اس سے اختلاف ہے، ہم اس کی تناظر کے اندر جو شرعی مسئلہ ہے، جس کے اندر مسئلہ بنیادی ایک آئے گا صفات باری تعالیٰ کا، وہ انشاءاللہ ہم وعدے کریں گے، کیونکہ ہمارے ہاں ایک بڑا طبقہ جماعت اسلامی سے منسلک ہے۔ مولانا مودودی صاحب کی تفسیر تفہیم القرآن اس بنا پر تنظیمی طور پہ
اور ان سے منسلک لوگ جو ہیں وہ کہ بڑی آسان تفسیر ہے جی، اس بنا پہ تفہیم القرآن اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ یا ہمارے ہاں یہ جو الہدا انٹرنیشنل ہے یا ڈاکٹر نگہت ہاشمی کا ادارہ ہے، ان کے ہاں چونکہ ان کا بھی تعلق کسی حد تک جماعت اسلامی سے ہے، اس بنا پر یہ بھی تفہیم القرآن کو پروموٹ کرتے ہیں کہ تفہیم القرآن کو پڑھنا چاہیے، یا اس کو مانتے ہیں اور اس کے اوپر لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں۔ لیکن تفہیم القرآن یاد رکھیے، قرآن مجید کا مقصد اردو ادب سکھانا نہیں ہے، آپ کو عقائد و نظریات اور آپ کو صراط مستقیم سمجھانا ہے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، اسلوب انداز بیان کا عمدہ ہونا اپنی جگہ پر، الفاظ کی شستگی اپنی جگہ پر، ہمیں ان کے قلم کی روانی سے اختلاف نہیں ہے، لیکن مولانا مودودی صاحب کی فکر کے اندر بعض معاملات، خاص کر صفات باری تعالیٰ کا مسئلہ، انتہائی خطرناک قسم کا گمراہ کن ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ بات سمجھ لیجیے، آپ عقائد کی کتابیں پڑھتے ہیں جس کے اندر عقیدہ واسطیہ، عقیدہ طحاویہ وغیرہ آپ پڑھتے ہیں، تو آپ نے وہاں بھی یہ باتیں پڑھی ہیں، بلکہ سیدھا سیدھا ہم قرآن مجید کی بات کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کے بارے میں دو باتیں بنیادی کہی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کی عمدہ صفات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی صفات جتنی بھی ہیں وہ برحق ہے۔ اب ان صفات کا انداز کیا ہے ماننے کا؟ اللہ نے سورہ شورى میں یہ بھی واضح کر دیا کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی مثل کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے، وہ اللہ بہت زیادہ سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات صفات برحق، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کے اندر جو اللہ کی ذات صفات میں کوئی اللہ کی مثل نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر قرآن مجید میں ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صفت وجہ، چہرہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے صفت ید ہے، ید کا معنی ہے ہاتھ، ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ رب العالمین نے بیت رضوان کا تذکرہ کیا نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، کہ ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ یا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے دو ہاتھ ہیں، دونوں ہاتھ داہنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ دونوں داہنے ہیں، ہاتھ ہونا بھی برحق، داہنے ہونا بھی برحق، لیکن قرآن مجید نے ایک ضابطہ جو دیا وہ ملحوظ رکھنا ہے ہم نے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفت ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، کہ آ گیا تیرا رب اور فرشتے سجا صف باندھے ہوئے، اللہ آ گیا اور فرشتے بھی صف باندھے ہوئے آ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کا آنا یہ صفت مجیء ہے۔ اسی طرح احادیث میں ہے ينزل ربنا تبارک و تعالی الى سماء الدنیا، اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان سے پہلے آسمان پہ نزول فرماتا ہے، اللہ کا نزول فرما برحق ہے، لیکن وہ مخلوق کی طرح نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے صفت ساق، پنڈلی، اب اللہ تعالیٰ کے لیے صفت موجود ہے، کیسے ہے بھئی؟ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، اللہ کے لیے صفت ساق، اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تو بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، پہلے یہ بات سمجھ لیجئے، جب اللہ نے یہ بات کہہ دی کہ لیس کمثلہ شیء، نمبر ایک
وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کی صفات برحق ہیں، ان کو ماننا فرض ہے، اس کا انکار کفر ہے۔ اچھا، اب ماننے والے جو ہیں وہ پھر آگے تین طرح کے ہیں، دو طرح کے ہیں۔ ایک گروہ ہے جسے ہم مفوضہ کہتے ہیں، فوضہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کہ میں اپنا معاملہ اللہ کی سپرد کرتا ہوں۔ یہ بھی منکرین کے طرح کا ایک گروہ ہے جو کہتے ہیں کہ لفظ ید آیا نا، اللہ کی صفت ید ہے، اللہ کے لیے صفت جو ہے وہ رجل قدم ہے، پاؤں، کہ اللہ جہنم پہ پاؤں رکھیں گے، یا اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفت مجیء ہے، لیکن ید ہے، ہم اس کا معنی نہیں کریں گے، ید ہے بس ید ہے، مطلب کیا؟ کہتے جی اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس سے مراد کیا ہے۔ تو یہ بھی انکار اور کفر کی طرح ہے۔ ایسا گروہ جو ان صفات باری تعالیٰ کے معنی کا ہی منکر ہے، اسے مفوضہ کہتے ہیں، اس گروہ کو مفوضہ کہتے ہیں۔ سلف صالحین کا طریقہ کیا ہے؟ ماننے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات قرآن میں احادیث صحیحہ میں موجود ہیں وہ تمام صفات برحق ہیں، اور وہ صفات اپنے حقیقی معنی پر محمول ہیں۔ مطلب ید ہے تو اس کا معنی ہاتھ، اگر جو ہے عین ہے تو اس کا معنی آنکھ، اگر جو ہے اذن ہے تو اس کا معنی کان، اگر ساق ہے تو اس کا معنی پنڈلی، اگر مجیء ہے تو اس کا معنی آنا، جو صفت وجہ ہے تو اس کا معنی چہرہ۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جو صفت جس معنی میں بیان ہوئی ہے اس کا وہ حقیقی معنی لینا فرض ہے، معنی نہ لینا یہ مفوضہ کا گمراہ طریقہ ہے۔ نمبر دو، لیکن اس کو ہم مخلوق کے مشابہ قرار نہیں دیں گے۔ مثال وجہ، ہمارا چہرہ نا، ہمارا چہرہ، کان، چہرہ، رخسار، آنکھیں، پلکیں، ہونٹ، ناک، یہ کئی چیزوں کا مجموعہ ہے۔ اللہ کا چہرہ ہے، کیسے ہے؟ قرآن نے یہ عقیدہ سمجھا دیا سورہ شورى میں، لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کائنات میں کوئی چیز بھی نہیں ہے، وہو السمیع البصیر۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے صفت ید، قرآن نے کہہ دیا کہ ید اللہ فوق ایدی، اللہ کے لیے ہاتھ ہے، لیکن لیس کمثلہ شیء، کائنات میں سے کوئی چیز رب کی مثل۔ دیکھو یہ انسانی ہاتھ ہے جس میں 5 انگلیاں ہیں، ہر انگلی میں 3 پورے ہیں، پھر اس کے بیک پہ ناخن ہے، پھر ان میں منہ، اس طرح یہ انسانی ہاتھ کی کیفیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات انسانوں کے مشابہ نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اللہ کی ذات جو ہے اس انسانی کیفیت سے، انسانی مشابہت سے منزہ اور پاک ہے۔ یہ بات اب جو ہے جو جہمیہ ہیں وہ بھی سرے سے اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب جہمیہ، معتزلہ جتنے بھی ہیں یہ عقل پرست ہیں جو عقلی تعویل کرتے ہیں، مشبہہ ہوتے ہیں جو ان صفات کو انسانوں کی مانند قرار دیتے ہیں۔ سمجھے؟ تو یاد رکھیے، سب سے پہلی چیز کہ ہمیں یہ مسئلہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند کا ٹائٹل جو ہے وہ فقہی ٹائٹل ہے۔ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں لوگوں کو ان عقائد کی ابحاث کا بالکل علم نہیں ہوتا، ما سوائے وہ اہل علم جو تدریس و تعلیم و تعلم کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں نا افراد، ان کے لیے ان کو تو اس بات کا کچھ شعور ہوتا ہے، لیکن عملی طور پہ معاشرے میں پائے جانے والے لوگ وہ کس عقیدے کے عمل ہیں نہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، نہ عام جو اہل علم کو پتہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ ہمارے ہاں ٹائٹل کیا ہے؟ فقہی ٹائٹل۔ فقہی ٹائٹل کا مطلب کیا؟ کہ ہمارے ہاں مذہب پایا جاتا ہے حنفی مذہب زیادہ یا جعفری مذہب پایا جاتا ہے۔ 2 تقلیدی مذاہب ہمارے ہاں رائج ہیں، حنفی مذہب اور جعفری مذہب۔ ہاں عربوں کے اندر شافعیت بھی ہے، مالکیت بھی ہے اور حنبلیت بھی موجود ہے۔ اب وہاں ٹائٹل فقہی نہیں ہے، ان کا فقہی مسلک ضرور ہے لیکن وہاں ٹائٹل فقہی نہیں ہے۔
یہی وجہ ہے کہ آپ کسی کے بارے میں یہ کہیں نا عربوں کو یہاں کہ یہ شافعی ہے یا یہ مالکی ہے یا یہ حنبلی ہے، وہ کہتے کوئی عرض نہیں ہے، عطا کہ اب حرم میں چلے جائیں نا، وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا مالکی ہے، یا کوئی شیعہ ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ کہتے بھائی یہ فقہی اختلافات ہیں، اس میں توسع ہے، اللہ بس کوئی عرض نہیں۔ اسی ان کو کیوں ان کے ہاں زیادہ زور کس پہ ہوتا ہے؟ عقائد۔ اگر آپ وہاں پتہ چل جائے یہ قبوری ہے، یہ قبر پرست ہے، یہ قبوری ہے، وثنی ہے، تو اس سے ان کو وہ شرک کی وجہ سے اس سے پھر وہ شدید نفرت کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ جتنے بھی لوگ ہماری طرف جاتے ہیں نا، کوئی کویت بیٹھا ہے، کہیں بیٹھا ہے، تو یہ سارے فقہی ٹائٹل پہ بیٹھے ہوتے ہیں، حنفیت کے ٹائٹل کے اوپر، وگرنہ اگر کسی کو پتہ چل جائے یہ قبوری ہے تو پھر اس کا معاملہ اس سے برعکس ہوتا ہے۔ اب ہمارے ہاں فقہی ٹائٹل کا نقصان کیا ہوا ہے؟ حنفی ہے نا، تو حنفی میں دو گروہ ہیں، ایک دیوبندی ہے اور ایک بریلوی ہے۔ دیوبندیوں میں پھر عقیدے کی بنیاد پہ دو گروہ ہیں، ایک حیاتی ہے اور ایک مماتی، اور حیاتی اور مماتی کے اختلاف کی نوعیت کبھی دیکھ لیجیے آپ۔ حیاتی اور مماتی کا اختلاف فروع کا نہیں ہے، اصول کا ہے، عقیدے کا اختلاف ہے۔ مماتی جتنے بھی ہیں ان میں غالب معتزلی ہیں، جتنے بھی مماتی آپ کو ملیں گے نا، یہ مماتی غالب جو ہیں یہ معتزلی ہیں، جن کو آپ کبھی پرکھ لیجئے، یہ جو قبر ہے اس قبر کو قبر نہیں مانتے معتزلی، اس قبر کے اندر عذاب کے قائل نہیں ہے، جسم کو کہتے عذاب نہیں ہوتا، عذاب سے روح کو ہوتا ہے اور معاملہ اوپر ہے، یہ قبر میں موجود جسم جو ہے اس جسم کے عذاب کے بھی وہ منکر ہیں، اور اسی وجہ سے یہ اس معاملے میں اس قدر سخت ہے کہ ہمارے ہاں جو دیگر جماعتیں جو حیاتی دیوبندی ہیں، مماتی ان کو مشرک قرار دیتے ہیں۔ پھر مماتیوں میں آگے الگ گروہ ہیں، نظریاتی اختلاف ہے، کوئی پنج پیری ہے، پھر ان کے اندر کو جو ہے آگے جا کے کوئی جو ہے کہہ لیجئے احمد سعید چتورگڑھی صاحب تھے، کچھ اس کے پیروکار ہیں جو مسلمان کا ذبیحہ بھی کھانے کے قائل نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، کوئی جو سیدنا چتورگڑھی تھے فوت ہو گئے، کوئی اس کے پیروکار ہیں، کوئی پھر اسی طرح یہ راول پنڈی میں فوت ہو گئے مولانا یونس نعمانی صاحب تھے، کوئی ان کے معتقدین تھے، کیونکہ مولانا یہ زیادہ تر ہے مولانا غلام اللہ صاحب کے آگے سارے متجدد شاگرد ہیں، لیکن آگے پھر ان میں ایک لمبی تقسیم ہے۔ اب دوسری طرف حیاتی دیوبندی ہیں، حیاتی دیوبندی نظریات میں قریب بریلویوں کے قریب ہے، نظری عقیدے میں فرق رہ جائے گا تو آ جا کے کل چال یہ ساتھ رہ جاتا ہے، ورنہ باقی نظریات میں قریب یہ پونے بریلویوں والے نظریات ہیں ان کے، لیکن چونکہ عام بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ معاملہ کیا ہے، صرف ایک مارکۃ الحرام مسئلہ جہاں دیوبندی حیاتی مماتی شرک وغیرہ ہیں وہ ہے، دیوبندی حیاتی گروپ جو ہے ان کا عقیدہ ہے بنیادی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ وہ نظریہ انتہائی قسم کا باطل نظریہ ہے، اور وہ بھی بریلویوں کی طرح عقیدت پہ کھڑا ہے، عقیدے پہ نہیں ہے، عقیدت پہ ہے، جس کا سادہ مفہوم سمجھ لیجئے، اگر بات آگے سبق میں ہمارے شاید آ جائے شہداء کی بحث میں تو وہاں انشاءاللہ تفصیل ہم کریں گے، سادے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے جب یہ بات چلے گی تو یاد رکھیے حیات النبی کا جو معنی قاسم نانوتوی صاحب نے کیا ہے تسکین الصدور کے اندر، مولانا سرفراز خان صفدر نے، یہ کتاب ہے تسکین الصدور مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کی، یہ جو ہے نا زاہد راضی صاحب کے والد تھے اور 100 سال سے زیادہ عمر پا کے فوت ہوئے ہیں، گجرا والا کے شیخ الحدیث تھے یہ، اور دیوبندیوں کے ہاں کیونکہ بڑے عالم گزرے ہیں اس بنا پہ دیوبندیوں کے ہاں ان کا منصب امام اہل سنت جو ہے وہ قرار دیا جاتا ہے، تو انہوں نے صاحب لکھا ہے کہ قاسم نانوتوی صاحب کے بقول نبی علیہ السلام کی روح نہیں نکلی، صحابہ اکرام نے روح سمیت زندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اتارا ہے، جیتا جاگتا زندہ نبی قبر میں اتارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح بھی جسم سے نہیں نکلی ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، اگر بات آئی تو انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے۔ اس بنا پہ دوسرا گروہ ان کو مشرک کہتا ہے۔ ہمارے یہاں بریلوی ہیں تو بریلویوں میں پھر آگے تقسیم ہے ایک بڑی، بریلویوں میں آپ تقسیم دیکھیں گے، ایک رضا خانی ہے، رضا خانی وہ ہیں جو اصول کے اندر معاملات میں امر رضا خان کو اتھارٹی مانتے ہیں، یہ خارجی گروہ ہے، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجیے۔ ہمارے یہاں المیہ پتہ کیا، ہمارے یہاں زیادہ تر لوگ ہیں مصلحین کا مطلب ہے خام خواہ دے تخے دے اصلاحی،
پلے کرتوت نہیں، اتنا بھی نہیں پتا ہوتا کہ بھئی جس بات پہ آپ کھڑے ہو آپ پیشاب اور دودھ کو ملانے چلے ہیں، کم از کم پہلے یہ تو چیک کرو بندہ کیا ہے۔ دو گروہ پاکستان کے اندر ہیں جو خارجی نظریات رکھتے ہیں، یہ بات توجہ سمجھ لینا۔ پاکستان میں خارجی وہ ہیں جو امت مسلمہ کو کافر سمجھتے ہیں اور ان کے خون کو حلال سمجھتے ہیں۔ یہ دو گروہ پاکستان میں، ایک ہیں رافضی، ایک رافضی ہیں، کیونکہ رافضی نہ اس قرآن کو قرآن مانتے ہیں، نہ صحابہ کرام کو مسلمان مومن مانتے ہیں۔ جیسے جتنے بھی آج کل تو یہ خبیث کھل کے کتے کی طرح بکواس بھونک مار رہے ہیں نا، یہ اللہ یاری اور دیگر بھی خبیث، یا پھر اگر آپ کو وہ مسلمان بھی مانیں گے تو تقیہ کی حد تک۔ حقیقت میں یہ رافضی امت مسلمہ کو مسلمان نہیں مانتے۔ اس کی بنیادی ایک وجہ سمجھ لو، یہ بات جذبات کی نہیں ہے، یہ اصول کی بات ہے۔ کیوں نہیں سمجھتے؟ اس وجہ سے کہ آپ کے نزدیک اصول دین جو ہیں وہ ہے اللہ، توحید، رسالت، اللہ کو ایک ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری عالمگیر آخری نبی ماننا، سمجھے؟ یہ توحید و رسالت اور دین اسلام اللہ تعالیٰ کا سچا برحق دین ہے جو قرآن و سنت میں مکمل اور پورا ہے۔ لیکن رافضیوں کے ہاں توحید، رسالت کے ساتھ تیسرا نقطہ شرط ہے امامت، اور ان کے نزدیک یہ امامت وہ نقطہ وہ موقف ہے کہ جس طرح رب کا منکر کافر، کیونکہ وہ توحید کا قائل نہیں ہے، اور اگر رب کی صفات میں شریک بنائے تو مشرک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا منکر ہو تو کافر۔ اب امامت کا جو منکر ہوگا رافضیوں کے نزدیک وہ بھی کیا ہے؟ کیوں کہ رافضیوں کے نزدیک یہ امامت اصول دین ہے۔ دیکھو نا، آپ منکر رب جو ہے، منکر اللہ، جو رب کا منکر توحید کا منکر ہو، آپ مسلمان مانتے ہیں اس کو؟ کیا رسالت کے منکر کو مسلمان مانیں گے؟ تو رافضیوں کے ہاں اسی طرح جس طرح توحید اصول دین، رسالت اصول دین، اسی طرح رافضیوں کے ہاں امامت کیا ہوتی ہے؟ اصول دین۔ تو جو اصول جو ہے امامت کا منکر ہے، ان کے نزدیک وہ کیا ہوگا؟ کافر ہے۔ تو امت مسلمہ اہل السنہ میں تو کوئی بھی اسی مذمومہ امامت کا قائل نہیں ہے۔ پوری امت میں امت مسلمہ جو ہے کوئی قرآن و سنت میں کہیں دور دور بھی اس مذمومہ جو ہے وہ امامت کا تصور باقی۔ یہ بات آپ کو اس لیے ہم نے اس انداز سے بات کھل کے کی ہے کہ ہمارے ہاں عام لوگ کہتے ہیں شیعہ سنی بھائی بھائی، او بھائی ہندو کو بھی منا لو، اس کو کیا تکلیف ہے؟ سکھ کو بھی منا لو، یہ تو بین الاقوامی ایجنڈا ہے نا کہ جو ہے یہ بین المذاہب امن کمیٹی، بین المذاہب جو ہے وہ امن۔ بھائی اسلام سے بڑھ کر کے کوئی بھی امن کا دائی نہیں ہے، اسلام سے بڑھ کر کے کوئی بھی جو ہے دنیا کو جوڑنے کا درد نہیں رکھتا جتنا اسلام تڑپ اور درد رکھتا ہے امت کو جوڑنے کا۔ لیکن اسلام کسی اصول کے اوپر جوڑتا ہے، بے اصول اتحاد کا اسلام قائل نہیں کہ اسی برتن میں دودھ ڈالو، اس میں مکھن ڈالو، اس میں گوبر ڈالو، اس میں پیشاب ڈالو۔ یہ کون سا اتحاد ہے بھائی کہ جس برتن میں مکھن اور دودھ ڈالا اس میں گوبر اور پیشاب ڈال دیا آپ نے؟ اسلام اس قسم کے اتحاد کا قائل نہیں ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ خارجی گروہ ہے، امت مسلمہ کو کافر مانتا ہے، یہ تقیۃً صرف اسلام ظاہر کرتے ہیں، حقیقت میں یہ مسلمان نہیں ہے۔ اسی لیے اب اللہ یاری نے اپنا مذہب کھل کے بیان کیا ہے۔ جس طرح وہ شیخین کو گالیاں دیتے ہیں، کمینے امی عائشہ سے کو بکواس کرتے ہیں، قرآن کے اوپر ایمان نہیں ہے، تو اسلام کس چیز کا نام ہے بھائی؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ پہلا گروہ ہے جو خارجی گروہ ہے۔ دوسرا خارجی گروہ ہے بریلویوں میں سے رضا خانی۔ بریلوی دو حصوں میں تقسیم، بلکہ تین میں تقسیم ہے، یاد رکھنا۔ بریلوی اصولی طور پہ آپ چیک کریں گے نا تو بریلوی تین حصوں میں تقسیم ملیں گے آپ کو۔ یہ بات ہماری چلی ہے کہ ہمیں عقائد پہ سوجھ بوجھ نہیں ہوتی کہ ہمارا فقہی ٹائٹل ہے، لیکن فقہی ٹائٹل میں کتنا کو ظلم چھپا ہوا ہے ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے پتا کیا ہوتا ہے، ادھر پیچھے نماز پڑھو تو ہم بھی ٹھیک ہو، ادھر پیچھے پڑھو تو ہم بھی ٹھیک ہو، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی اچھا، یہ بھی اچھا، سب اچھا ہے۔ تو اللہ کے بندو اگر سب ہی اچھا ہے تو پھر دین اسلام کس کھاتے میں رہ گیا؟
اب کیا ہوتا ہے بریلوی اصولی کو تو 3 حصوں میں آپ کو منقسم ملیں گے، رضا خانی اور معتدل سنی، جو اگرچہ رضا خان امام اجام رضا خان بریلوی کے پیروکار ہیں لیکن ان میں تکفیر نہیں ہے۔ تیسرا گروہ ہے تفضیلی، آج کل غلبہ ہے تفضیلیوں کا اور روڑا تفضیلیوں اور رضا خانیوں کا۔ اس کی موٹی پہچان دیکھ لیں، جو بھی رضا خانی ہوگا نا وہ تکفیر کرے گا، اپنے مخالفین کو کافر قرار دے گا۔ جیسے عامر رضا خان بریلوی ہے نا، اس کے فتوی کفر سے شاید ہی خوش نصیب وہ امت مسلمہ کے اہل علم ہوں گے جو عامر رضا کے فتوی کفر سے بچے ہوں گے، ورنہ اس نے رب کو بھی گالیاں دی ہوئی ہیں بڑی معذرت کے کو، یہ تشدد نہیں ہے۔ ورنہ فتاوی رضویہ اٹھا لیجئے گا، فتاوی رضویہ اٹھا کے 14ویں 15ویں جلد اٹھا لیجئے گا باقاعدہ۔ اب دیکھو کوئی بھی اختلاف ہو جاتے ہیں، عقائد میں بھی اختلاف ہیں امت مسلمہ میں، مسائل میں بھی اختلاف ہوتے ہیں، لیکن کسی کے ہاں بھی یہ اختلاف نہیں ہے کہ اللہ 2 ہیں، کہ وہابیوں کا رب اور ہو، دیوبندیوں کا اور ہو، بریلویوں کا اور ہو، فلاں کا اور ہو، شیعوں کا اور ہو۔ رب میں اختلاف ہے کسی کا؟ رب میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، لیکن ان کی ہیڈنگ ذرا پڑھ لیجئے گا عامر رضا خان صاحب بریلوی کی فتاوی رضویہ میں۔ یہ کیا ہے؟ وہابیوں کے جھوٹے خدا، دیوبندیوں کے جھوٹے خدا، غیر مقلدوں کے جھوٹے خدا، رافضیوں کے جھوٹے خدا۔ اللہ کے بندو، رب تو سب کا ایک ہے، مسائل میں اختلاف ہے، نظریات میں اختلاف ہونا اور چیز ہے، لیکن یہ جو معاملہ ہے تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے عامر رضا بریلوی بدترین مکفر تھا، خارجی دین کا حامل تھا، امت مسلمہ کی برملا تکفیر کرتا تھا۔ دوسرا گروہ ہے ان میں تفضیلی بریلوی دیکھ رہے ہو نا، خارجی رافضی جو، ان میں آپ خادم حسین رضوی کو دیکھ لیجئے گا، اشرف جلالی کو لے لیجئے گا، اس قسم کے جتنے بھی سڑے کریلے ہیں نا سارے، یہ سارے راج جو ہیں یہ رضا خانی خارجی نظریات کے عمل ہے، جس کو آپ آخری یا یہ خادم حسین کے مرنے سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ جلسہ ختم کر کے نکلا تو معاشے مسجد میں اذان ہو گئی تو کیا کہنے لگا، ایک گڑا کو اذان ہے سور نے، تو بھئی اذان تو اذان ہے نا، تو بھئی آپ کا کسی اختلاف ہے اپنی جگہ پر، لیکن اس کی رافضیت اور اس کی خارجیت اور رضا خانیت سب کے سامنے نمایاں ہو کے آ گئی۔ اس قسم کے جتنے بھی ہے یہ جلالی اینڈ کمپنی، یہ سارے یہ خارجی نظریات کے عمل ہیں رضا خانی ہونے کے ناطے۔ دوسرا گروہ ہے تفضیلی، کہ یہی وجہ ہے کہ ان کے فتووں سے ان کے اپنے بھی نہیں بچے، رضا خانیوں کے فتووں سے ان کے اپنے بھی لوگ نہیں بچے۔ مطلب پیر کرم شاہ بہروی ہے، یہ معتدل سنیوں میں شمار ہوتے ہیں اور پڑھا لکھا آدمی، جامعہ ازہر کا پڑھا ہوا تھا پیر کرم شاہ صاحب بہروی۔ ان کی تفسیر ہے ضیاء القرآن کے نام سے، ضیاء النبی کے نام سے ان کی سیرت کی کتاب ہے، اور پاکستان وفاقی شرعی عدالت کے یہ چیف جسٹس بھی تھے۔ اب اس کو بھی یہ رضا خان کا نام ہے کرم شاہ، تو اسے یہ بدبخت پتہ کہتے ہیں کرم شاہ، کرم کہتے ہیں کیڑے کو، پیر کرم شاہ صاحب کو یہ کہتے ہیں کرم شاہ۔ اور احمد سعید جو ہے، جو ان کا جو احمد سعید کاظمی، احمد سعید کاظمی ملتان کا ان کا شیخ الحدیث تھا، اور اسے یہ سما کہتے ہیں۔ یہ آپ کے وزیر مذہبی امور تھے حامد کاظمی، یہ احمد سعید کاظمی کا بیٹا تھا، اس کا والد ہے۔ ان کے جتنے پیروکار ہیں ان کو بھی یہ سارے گمراہ اور بے ایمان کہتے ہیں، بڑے بڑے تلخ لفظ ہے، میرے پاس وہ کتابیں موجود ہیں جن میں وہ سارے الفاظ موجود ہیں۔ تو یہ اصل میں خارجی فکر کا نتیجہ ہے جو عامر رضا کی خارجی فکر تھی۔ دوسرا ہے تفضیلی وہ ہیں جو پونے شیعہ ہیں، جن کے اندر رافضیت کے جراثیم ہیں، شیعت کے جراثیم ہیں، جن میں آپ کو یہ طاہر القادری ہے، اسی طرح یہ نیم ویشی ہے، اور اس کا استاد ریاض شاہ ہے۔ یہ خبیث سیدنا معاویہ کے بارے میں کتے کی طرح بھونک ماریں گے، اور ولایت کے جو رافضیوں کے ولایت والے نظریے کے اندر بھی قریب رافضیوں کی جو ہے وہ پاخ ماریں گے، اور اسی طرح اور صحابہ اکرام کے بارے میں اہل بیت کے نام پہ ان کو معصوم سمجھنا، اور اسی طرح جو ہے صحابہ اکرام کے معاملے کے اندر جو ہے بے اعتدالی کا شکار ہونا۔
یہ نیم مویشی ہے، ریاض شاہ ہے، یہ جتنے بھی یہ گدی نشین بریلوی ہے نا، یہ سارے پونے رافضی ہیں، یاد رکھنا، شیعہ ہیں جن کے پاپ یہ قبروں کی کمائی ہے نا، جتنے بھی یہ قبروں کے بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیکیدار کا یہ معاملے۔ تیسرا گروہ ان میں یہ جو علمی طور پہ معتدل ہے، جو علمی طبقہ ہے، علمی اپنا کو مقام رکھتا ہے، وہ ان کے اندر آ جا کے جو ہے وہ پیر کرم شاہ صاحب ہیں، یا اس قسم کے چند افراد ہیں، یہ اس قسم میں ہے۔ لیکن ٹیٹر کیا چلتا ہے؟ حنفی میں آگے ٹیٹر کیا چلتا ہے؟ بریلوی، اور آگے کفر، آپس میں بھی کفر شرک کا اختلاف ہے، جس کا نتیجہ آپ نے دیکھا ہے کہ احمد جو ہے سعید احمد اسد بریلوی مناظر تھے فیصل آباد کے، ساری زندگی وہ بیچارہ بریلویت کو ثابت کرتا مر گیا، لڑتا مر گیا دیوبندی بھابیوں کے ساتھ۔ اینڈ کیا ہوا؟ بریلویوں نے بھی فتویٰ جاری کر دیا جلالی پارٹی نے کہ سعید اسد کافر ہے۔ یہ اشرف جلالی پارٹی نے باقاعدہ فتویٰ جاری کیا کہ سعید اسد کیا ہے؟ کافر ہے۔ بہرحال یہ ہم نے بات ضمناً آ گئی بحث، چلو اس والے سے آپ کو اپنے معاشرے کا تعارف ہو جائے۔ اب ہمیں یہ تو ہماری ان کی وہ فقہی معاملات کی بنا پہ موٹا موٹا تعارف ہے۔ اچھا، یہ سارے اہل السنت ہیں، یہ جو ہے معتزلی ہیں، جہمی ہیں، مرجی ہیں، کیا ہیں یہ؟ اشعری ہیں، ماتریدی ہیں، کیا ہے؟ ہم نے جو عقیدے میں ابحاث پڑھی ہوئی ہیں کہ پاکستان بر صغیر پاک و ہند میں ایک اشعری، ماتریدی، معتزلی، جہمی، مرجی، کیا یہ فرقے نہیں پائے جاتے ہیں؟ کدھر ہے؟ اگر پائے جاتے ہیں تو کدھر ہے؟ پڑھتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، ہمارے ہاں دیوبندی حضرات کا دعویٰ پتہ کیا ہے؟ دعویٰ یہ ہے کہ ہم اشعری اور ماتریدی ہیں۔ دیوبندی جاتی جو ہے نا، ان کا دعویٰ ہے کہ ہم کیا ہیں؟ اشعری ہیں اور ماتریدی ہیں۔ اشعری کا مطلب ہے کہ ابو الحسن اشعری کے پیروکار ہیں، اور ماتریدی جو ہے ابو منصور ماتریدی کے پیروکاروں کہا جاتا ہے۔ حالانکہ اشعری اور ماتریدی بھی آپس میں سخت اختلاف رکھتے ہیں، ان کا اجتماع بھی غلط ہے۔ 5 بڑے مسائل ہیں جن کے اندر آتے ہیں، اشعری ماتریدی جو ہے آپس کے اندر سخت معاملہ ہے۔ یہ مطولات کے اندر دوسری کتابوں تفصیلی کتابوں کی بحث موجود ہے۔ اور اشعریت پر 3 دور گزرے ہیں۔ ایک دور تھا یہ جو تقریباً پورے معتزلی تھے۔ ابتداءً یہ اشعری جو تھے یہ سارے کیا تھے؟ معتزلی تھے۔ پھر انہوں نے تھوڑا سا درمیانہ رنگ اختیار کیا، کچھ معتزلی کو دیگر عقائد۔ لیکن امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ آخر عمر میں وہ ان ساری چیزوں سے کٹ کر کے وہ خالصتاً اہل السنہ کی طرف مائل تھے، اور ان کے نظریات جو اشعری کا آخری دور ہے وہ اہل السنہ والجماعہ والے عقائد کا دور ہے۔ دوسرے نمبر پر اب کہتے یہ ہیں، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں جتنے بھی یہ دیوبندی بریلوی ہیں، ان کی اکثریت ٹھیٹھ جامی ہے، جو اللہ کی صفات کے منکر ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، کسی شخص کو بلا دلیل الزام نہیں دیجیے گا، فتوی بازی نہ کیجیے گا۔ ہمارا مقصد فتوی بازی نہیں ہے، اصول کے ساتھ ایک بات سمجھانا ہے۔ اگر آپ نے اس جہمیت کو دیکھنا ہو، 2 دلیلیں عرض کروں گا دیوبندیوں کے لیے۔ آپ نے نام سنا ہے دیوبندیوں کے ہاں مولوی الیاس گمن کا۔ دیوبندی مناظر کہلاتے ہیں اپنے آپ، اگرچہ آج تک کبھی جرت نہیں آئی جس کے سامنے بیٹھ کے مناظر کرنے سے بیچارے کو۔ دیوبندی مناظر کہلاتے ہیں الیاس گمن، اس کے پمفلٹ چھپے ہوئے ہیں، اشتہارات اس نے چھاپے ہوئے ہیں۔ انہی اشتہارات میں ایک اشتہار اس کا عقیدے کے عنوان پر بھی ہے۔ آپ اس اشتہار کو سامنے رکھ لیجئے، اور اس میں جو اللہ کی صفات کا انکار ہے پوری حرف بحرف جہمیت بھری ہوئی ہے اس اشتہار میں۔ لکھی پڑھی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کل بھی شاید اشتہار نکال سکتے تو نکال لیجئے، ورنہ کل لے آئیے عبارت پڑھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی جملہ صفات جس کا ابتدا میں ہم نے ذکر بھی کیا سب کے منکر ہیں۔
دوسری مثال کہ یہ لوگ خود کو کہتے تو اشری ماتریدی ہیں، حقیقت میں بدترین جہمی ہے، اللہ کی صفات کے منکر ہیں۔ صفات باری تعالیٰ میں اس کا ایک کلپ بھی موجود ہے ویڈیو کہ جی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، اللہ رب العالمین کہتے ہیں جی اللہ عرش پر مستوی ہے۔ یاد رکھیے استوا یستوی، استوان مطلب بلند ہونا۔ قرآن مجید میں یہ عقیدہ بڑے مصرح الفاظ میں، واضح الفاظ میں موجود ہے، الرحمن علی العرش استوی۔ قرآن مجید میں 6 مقام پر یہ آیت موجود ہے۔ الرحمن، رحمان عرش پر بلند ہے، کہ اللہ کا عرش پہلے پانی پہ تھا، پھر اللہ نے آسمانوں میں پیدا کیے، پھر اللہ نے کہا عرش جو ہے وہ 7 آسمانوں سے اوپر جنت، اور جنتوں میں سب سے اوپر جنت الفردوس، اور جنت الفردوس کے اوپر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ کیسا ہے؟ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، اور اللہ کے عرش کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ یہ واضح چیزیں ہیں جو قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں نہیں جی اللہ تعالیٰ جو ہے، یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ عرش پہ ہے، تو یہ کہنے لگے، کہتے ہیں دیکھو ایک بڑی مزین سی کرسی ہے، خوبصورت بیٹھے ہوئے ہیں، کہنے لگے میں کرسی بیٹھا ہوں۔ کہتے ہیں آپ یہ بتلائیے میں بڑا ہوں کہ کرسی بڑی ہے؟ اب جو سامعین بیٹھے وہ کہنے لگے جی کرسی جو ہے وہ بڑی ہے، تو کہنے لگے پھر تو اللہ اکبر کہنا صحیح نہ ہوا۔ پھر کہتے ہیں اگر یہ مان لے نا، الیاذ باللہ، آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ کہ غلطی کہاں پہ ہے۔ کہنے لگے کہ یہ مان لینا اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات محاط، اللہ کی ذات محاط، احاطہ یحیط و احاطہ تن ہوتا نا، گھیرنا، اللہ کی ذات ہوئی محاط اور عرش ہوا محیط۔ اللہ کی ذات گویا کہ اللہ عرش دے اندر ہے، تو عرش نے اللہ تعالیٰ کے احاطہ کیا ہوا ہے۔ اچھا، تو کہنے لگے بھئی پھر اللہ کدھر ہے؟ کہنے لگے یہ عقیدہ ہی غلط ہے کہ اللہ عرش پہ ہے۔ قرآن کی واضح آیات ہے الرحمن علی العرش استوی، کہتے غلط ہے۔ اچھا بھی پھر کدھر ہے؟ کہنے لگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات جگہ سے، مکان سے، جہت سے پاک ہے، نہ اللہ تعالیٰ کسی جگہ میں ہے، نہ کسی مقام میں ہے، نہ اللہ تعالیٰ جو ہے جہت سے، مکان سے اللہ کی ذات کیا ہے؟ پاک۔ کیا مطلب؟ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کی ذات لا مقام میں ہے۔ لا مقام کا معنی کیا ہوا؟ کوئی جگہ نہیں، لا مقام ہے۔ اچھا بھی یہ کیا عقیدہ ہوا؟ یہ وہ ہے جو سکولوں میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے حمد باری تعالیٰ کے نام پہ۔ سکولوں میں حمد باری تعالیٰ لکھی ہوتی نا، تو مکان لا مکان ہے، تو مکان لا مکان ہے۔ یہ کفر ہے جو سکولوں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ نہ پڑھانے والے استاد کو پتا ہوتا کہ عقیدہ کیا، قرآن کا کی تعلیم کیا، نہ بچوں بیچاروں کو تو کیا پتا ہونا۔ نصاب بنانے والے اسی طرح گمراہ بیٹھے ہوتے بے ایمان بدبخت، انہیں بھی نہیں پتا ہوتا کہ امت مسلمہ کے بچوں کو آپ کیا سا کفر دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی اللہ لا مقام ہے۔ اچھا یہ لا مقام کیا ہے؟ کہتے ہیں لا مقام کا مطلب یہ ہے اللہ کی ذات جہات ستہ سے پاک ہے۔ 6 جہتیں ہوتی ہیں، اوپر نیچے، سامنے پیچھے، دائیں بائیں، یہ 6 ہیں جہات، انہیں کہتے ہیں جہات ستہ۔ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ اوپر ہے، کہتے ہیں نہیں، نیچے ہے نہیں، سامنے ہے نہیں، پیچھے ہے نہیں، دائیں نہیں، بائیں نہیں۔ اچھا بھائی اب اللہ کی ذات کہیں بھی نہیں ہے، اوپر بھی نہیں ہے، نیچے بھی نہیں ہے، سامنے بھی نہیں ہے، پیچھے بھی نہیں ہے، دائیں بھی نہیں ہے، بائیں بھی، اور قرآن کو کہتے ہیں نا الرحمن علی العرش استوی۔ اب یہ بتلائیے کہ اللہ کہیں بھی نہیں ہے، کتنے اللہ؟
کہاں ہے اللہ؟ یہ وہی ہے جو نصرت فتح علی تھا ملعون بکواس کرتا تھا قوال شراب پی کے کہ تو ایک گورکھ دھندا ہے. جی ڈور ہوتی ہے نا اس کو بل پڑے ہوتے ہیں آپس میں دھاگے الجھے ہوتے ہیں سر نہیں لبدا. یہ کون سا ہے کہ اللہ یاذ باللہ رب کا پتہ ہی نہیں لگتا تو ہے کیا شے. حالانکہ رب کی ذات مجہول نہیں ہے. یہ وہ جہمیت کفر ہے جو سید اسد بھی اسٹیج پہ بیان کرتا رہا اسی انداز. تو سب سے پہلی بات یہ میں رکھیے یہ وہ جہمیت کفر ہے. اللہ تعالی اپنی مخلوق سے الگ تھلگ ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش معلی پر ہے. اسی لیے قرآن میں یہ بھی واضح ہے الرحمن علی العرش استوی، رب رحمان عرش پر بلند ہے. اسی لیے یہ جو ہے الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف چڑھتے ہیں پاکیزہ. صعود کیا ہوتا ہے؟ نیچے سے اوپر کو. جب رب کی ذات اوپر نہیں ہے تو پھر بے الیہ یصعد الکلم الطیب. اگر رب کی ذات آسمانوں پہ نہیں ہے تو رب نے بلایا سب نے سیر کروائی تو یہ تو رب سے ملاقات بھی کرواتے ہیں، رب کا دیدار بھی کروانے نہیں ہوتا، رب نے جفیاں بھی پوا چھڑ دینے میرا آج دے ہوتے نبی علیہ السلام کی اور رب کی بغل گیر بھی کرا دیتے ہیں نا. طارق جمیل کو سن لیجئے گا، طارق جمیل کے بعد جو ہے دیگر جو تعلقات کو سن لیجئے گا. کہتے جی پھر آپ لا مقام میں چلے گئے، پھر لا مقام میں رب نے کہا محبوب اندر آ جاؤ، پھر اندر آ گئے، پھر دروازہ بند کر دیا. پھر کہتے ہیک جرا ہیک نو ڈو مننے پکا کافر ہے. یہ لا مقام اٹھے سی، یہ لام کا اوپر ہے کہ رب نبی اللہ کہاں گئے تھے؟ معراج کا معنی ہی ہے سیڑھی. معراج کا معنی کیا ہے؟ احادیث میں واضح ہے پہلے آسمان پہ، پھر دوسرے پہ، پھر تیسرے پہ، پھر چوتھے پہ، پانچویں پہ، چھٹے پہ، ساتویں سدرۃ المنتہا. یہ سارے معاملات ہیں، سمجھے؟ تو رب سے ملاقات بھی کرواتے ہو اور کہتے رب اوپر بھی نہیں ہے. تو رب کے لیے جہت علوف بھی ہے. اللہ تعالیٰ مخلوق سے ساتوں آسمانوں پر عرش معلی پر ہے، عرش پر بلند ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے. اصل میں یہ سارے پتہ کیا ہیں؟ یہ بنیادی طور پر حلولی اور وجودی ہیں. ان میں یہ باطنی گروہ ہے نا سارا، یہ سارے اصل میں باطنی گروہ ہیں. اب باطنیت وہ حسب مراتب ہے، آگے کسی میں تھوڑی ہے کسی میں زیادہ ہے. باطنیت کیا ہے؟ کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بنیادی طور پر جو ہے ہر چیز اللہ ہے. انسان ہے تو رب کا عکس ہے، بیوی ہے تو رب کا عکس ہے، خامد ہے تو رب کا عکس ہے. ہر سونی شے رب دا روپ ہے. نہ سمجھ آئے نا تو آپ پتہ کیجئے کیا کیجئے گا، آپ حکایات اولیاء مولانا اشرف علی تھانوی کی مرتب کردہ وہ دھیان سے پڑھیے گا. نہ سمجھ آئے تو میرے پاس لے آئیے گا، میں نکال دوں گا. اردو میں کوئی انگلش میں نہیں ہے. حکایات اولیاء کے نام سے، جس کے اندر باقاعدہ وہ لکھتے ہیں کہ ابا جی جو ہے نا وہ اس کے اندر سخت ترین چشتیت غالب تھی. اپنے ایک بزرگ کا واقعہ لکھتے ہیں تو کہیں خوبصورت لڑکا دیکھا تو پھر ٹکٹکی باندھ کے اس کو دیکھنے لگے کہ یہ بھی رب دا روپ ہے، یہ بھی رب. سونا منڈا ویکھ کے تو اوتھے ہی نہ ٹکی ہو گئے. پھر پتا چلا کہ فلان جگہ بڑی خوبصورت جو ہے وہ اونٹنی آئی ہے، اور وہاں پر گئے، اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کے تو کہنے لگے واہ ربا کتنے ڈیرے پا لے، واہ ربا کہاں پہ ڈیرے لگا لی ہیں تو نے. تو گویا کہ وہ اونٹنی بھی کیا تھی؟ وہ بھی رب ہے. اب وہ رب کے روپ میں، رب کا روپ تھا جو اونٹنی کی صورت میں وہاں پہ کیا ہوا ہے. یہ وہ گمراہ کن عقائد ہیں، نظریات ہیں جو چشتیت میں ہے. اور یہ سارے فضائل اعمال دیگر سارے یہ مولوی صاحب جو مرتب کرنے والے ہیں نا مولوی زکریا تبلیغی، یہ بھی بدترین چشتی ہے. یہ فضائل اعمال کا جو مرتب ہے بدترین چشتی ہے یہ. اور جی تو بزرگوں کا کس
حکومتوں کا حصول، اس کے نتیجے کیا ہوتے ہیں پھر کہ اس کا نتیجہ یہ تھا، یہ اخوانی جو ہے نا، اب اصل ارکان اسلام، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ سارے ان کا اصل مقصد کیا قرار دے دیا؟ سیاست و حکومت۔ اب حکومت اصل حاصل کرو، بس پاکستان نظام سیدھا ہو جائے گا۔ بھئی اسلام اس کا قائل نہیں، اسلام کہتا معاشرے سنوارو، حکومتیں خود بڑھ جائیں گی۔ نبی علیہ السلام نے پہلے حکومت بنائی تھی کہ پہلے معاشرے سنوارا تھا؟ جب معاشرہ سنورتا ہے حکومت خود بخود بن جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے مکے میں حکومت بنائی تھی، دعوت کا کام کیا، عقیدے پہ لوگوں کو کھڑا کیا۔ مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکومت بنائی تھی کہ نبی علیہ السلام نے، وہاں کون تھے؟ یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، اور 2 بڑے قبیلے تھے اس کے علاوہ، اوس اور خزرج، اور آپس میں ان کی لڑائیاں بھی، سارا کلاچ ان کا تھا، پوری مشرق کلاچ یہودیوں کا تھا۔ نبی علیہ معاہدے تو کیے ان کے ساتھ، میثاق مدینہ کیا نا، لیکن حکومت تو نہیں بنی۔ جنگ لڑی ہے تو اپنے ساتھیوں کو ساتھ کہنا بھی جانا ہے۔ اب انصاریوں سے پوچھا تھا نا، بھی تم بتاؤ کیا کرنا چاہیے، اب مسئلہ بن گیا، بدر کے اندر لڑنا ہے، سارا معاملہ ہے۔ تو اسلام معاشرے سنوارتا ہے۔ جب معاشرے کو تم کھڑا کرو گے تو حکومتیں خود بخود تمہارے بن جائیں گی۔ حکومتیں اللہ رستے کھول دے حکومتوں کو بھی۔ اسلام میں مقصود اصلی حکومت ہے ہی نہیں۔ مودودی صاحب کی بنیادی بدترین گمراہی یہ ہے، یہ حکومتوں کا حصول۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، جو آپ کے ملک میں نہیں پورے دنیا کے اندر مسلم حکمرانوں کے خلاف طوفان بدتمیزی کھڑا ہوتا ہے، یہ مفت کے اعلی کار ہیں کافروں کے۔ اخوانی کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ مصر کی یہ تنظیم بنی اخوان المسلمون۔ یہ اخوان المسلمون والے جو تھے نا، یہ کیا کرتے تھے کہ کہتے ہیں یہ پولیس، یہ فوج، یہ اعلی کار ہیں حکومت کے، یہ ریاستی ادارے ہیں، یہ حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں، حکومت ان کے ساتھ پہ کھڑی ہوتی ہے، لہذا پہلے ان کو گراؤ، جب ان کو گراؤ گے تو حکومت گرے گی، حکومت گرے گی تو ہمیں حکومت کا موقع ملے گا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ان لوگوں نے پھر تھانوں پہ حملے شروع کر دیے۔ وہاں پہ تھانوں میں چلے گئے، تھانے کو مار دو، تھانے داروں اڑا دو، تھانہ فلاں کر دو، قتل و غارت۔ پھر نتیجتاً آپریشن کرنا پڑا مصر کے اندر، ان کو ان کے خلاف، اخوان المسلمون کے خلاف آپریشن کرنا پڑا، جس کے نتیجے کے اندر پھر جو ہے ان کو انہوں نے بدترین طریقے سے کاٹا، اور قطب کو بھی اڑایا، اور دیگر ان کے حسن بننا وغیرہ، یہ وہ جو ان کے ہے نا پیروکار، یہ سارے اسی نظریات کے عمل تھے۔ ساڑھے یہاں لوگوں میں ایک اور فکر بھی ہے نا، کہتے جی یہ مصری چوچے یا مصری کاری ہوں گے نا، اکثر سمجھے بڑا اتنے سیلاب ساڑھے آیا ہے، سارے اتنے بدبخت پھرتے ہیں، کاروباری نے سارے بے ایمان، یہ جی مصری قرہ ہے، آج جڑے مصری قرہ نے نا سارے یہ بدبخت، سارے کاروباری نے بدبخت، پینٹا شیٹا پائیاں، داڑیاں منیاں، دین دے شعار تو بالکل آ رہی، کوئی بدبخت۔ آپ کے ملک میں رب نے ایک سے ایک عظیم قرآن دیے ہوئے، کیا قرآن کا مطلب یہ داڑھی منوا دو، پینٹ شیٹیں پہنو، اپنا حلیہ لباس بدل لو؟ وہ دکھاؤ استاد العلماء، استاد القرآ قاری بھائی میر محمدی حافظہ اللہ تعالیٰ ہے، لاؤ اس جیسا قرآن قاری، اس کو دکھاؤ قاری صاحب کو۔ استاد القرآ فوت ہو گئے ہیں، ہمارے بہت بڑے قاری قرآن تھے الحمدللہ، شیرہ والا کے اندر قاری محمد ادریس عاصم صاحب، اس جیسا لا کے تو دکھاؤ۔ کون سی کمی ہے پاکستان میں؟ ان مصری چوچوں کو بلا کے لاکھوں ان پہ خرچ کر کے ان کو کیا دیتے ہو کہ خیر وہ کہتے ہیں بڑے قاری قرآن نے دعوے کے شادی کی ہے، تو کئیوں یہ لال دیتا ہوں، وہ مصر میں سختی ہے، سختی کوئی بھی سختی نہیں ہے، پوری پوری داڑیاں مصر کے اندر علماء کی الحمدللہ۔ یہ بدبخت سارے کاروباری نے بے ایمان جو دینی شعار سے آ رہی ہے، ان کو پروموٹ کر کے امت کا بیڑا غرق کیا جاتا ہے، کروڑ روپے امت کا ضائع کرواتے ہیں یہ لوگ۔ صرف کیا کہ ساڑھے کو چوچے 4 ود آئے سی، دونوں کو مصری چوچے کاٹا ہے، صرف اپنی محفل کو رونق بخشنے کے لیے۔ تو بہرحال یہ ایک الگ بات ہے، تو یہ ظلم ہے، یہ داڑیاں صرف اپنی خواہشات نفس کی وجہ سے مونڈتے بے ایمان سارے۔ تو بہرحال تو پھر کیا ہوا؟ اس ان کے خلاف آپریشن ہوا، ان کو رگڑا گیا ان کو۔ آج یہ فکر آپ کے ملک میں آج بھی ہے، اور اس کے نقصانات پتہ کتنے ہوئے ہیں؟ یہ 50 سال بعد ملعون بھاگا بے ایمان بشار، اس کا باپ تھا پہلے حافظ اسد، وہ بھی کمینہ پلید رافضی تھا، بے ایمان ملعون۔
لیکن ابتدا یہی اخوانیوں نے کیا کیا تھا، وہی جو ان کا مزاج ہے کہ ان کے خلاف مسلح تحریکیں شروع کی ہیں. یہ بھی ایک تکلیف دہ بات ہے، نتائج بڑے خطرناک. یہ سب سے مضبوط اسلامی ملک تھا لیبیا، معمر قذافی وہاں کا صدر تھا، اور جس کی اپنی کرنسی اپنے وسائل تھے، اور اس نے صحراؤں کو بھی جو ہے وہ سرو شناب کر دیا. جو نہیں کما سکتا تھا 1000 ریال یا جو بھی چلتا تھا اس کا سکہ، 1000 ریال یا سکہ جو ہے وہ گھر بیٹھے بندے اس کو ملتا تھا، جو کام سے بس کاروبار کام نہیں، حکومت دیتی کھانے کو، کسی کا محتاج نہیں تھا. اور یہی بے ایمان اخوانیوں کا بیڑا غرق ہوا، اور ان کے خلاف جی یہ ڈکٹیٹر ہے جی، یہ فلاں ہے جی، یہ قابض ہے جی، یہ فلانا ہے، اور ان کے خلاف تحریکیں بنا کے کھڑا کیا. نتیجہ تن معمر قذافی قتل ہوا، لیبیا خون میں نہلا گیا، خزانے سارے کفر لوٹ گیا، اور سارے کفر لیبیا کے اندر بندے مارے گئے. نتیجہ تن لیبیا میں آج تک سکون نہیں ہوا، وہ ساری ترقی کا بیڑا غرق، سارا پیسہ اجڑ گیا، اور لیبیا جو ہے وہ اب کنگلا ہو کے رہ گیا. نتیجہ کس کا؟ اس اخوانیت کے نتیجے ہیں بے ایمانوں کے. آپ کے ملک کے اندر یہ خود کو شملے بھی، کل بھی ایک بدبخت ظالم نے یہ خباثت کی ہے، اور مولانا سمیع الحق صاحب کا بیٹا حامد الحق جو ہے بیچارہ اللہ کی مغفرت، وہ بیچارہ شہید ہو گیا کل. یہ کوڑا خدق یہ پاکستان کے اندر دارالعلوم دیوبند ثانی کہلاتا ہے، وہاں کا یہ ادارہ ہے جہاں یہ معاملہ مسجد میں ہوا ہے. یہ خود کو شملے مسجدوں کے اندر، یہ تھانوں کے اندر معاملہ، یہ کیا؟ اسی فکر کا نتیجہ ہے. توحید حاکمیت. اور بھئی توحید حاکمیت کیا ہے؟ یاد رکھنا، کوئی مسلمان توحید حاکمیت کا منکر نہیں ہے، لیکن توحید حاکمیت یہ ایک جزئی ہے کس کی؟ توحید الوہیت کی. لا الہ الا اللہ. یہ بھی نظریہ قرآن کو دھیان سے لینا، یہ بھی انشاءاللہ بات آتی ہے تو انشاءاللہ تفصیل سے ہم یہ بھی کرتے ہیں. یہ جو توحید حاکمیت کا نعرہ لگاتے ہیں خارجیوں کی طرح، اور امت مسلمان میں خود کو شملے، امت فوجوں پہ حملے، تھانوں پہ حملے، یہ بے ظالمانہ فکر جو ہے نا، اسلام قطن اس کا قائل کی ریاستی ادارے ہیں جی، ان کو اڑاؤ لہذا. یہ اس فکر کا نتیجہ ہے جو مودودی صاحب نے کتب شہین امت کو دی ہے. یہ وہ خواجہ وہ اخوانیت ہے. یہ 4 بنیادی خرابیاں ہیں. اب آپ کو انشاءاللہ کچھ ہم مثالیں دے دیتے ہیں کہ تفہیم القرآن کے اندر بھی یہ ظلم کس قدر بڑا پڑا ہوا ہے. نکالیے. سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. اب دیکھیے، آپ نے پڑھا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اب یہ دونوں اللہ کی مستقل صفات ہے. پھر نے اس پر بڑی تفصیل سے بحث کی ہے کہ رحمان کا تعلق جو ہے وہ دنیا کے اندر ہوتا ہے، اور رحیم کا تعلق آخر کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، ایک رحمت وہ ہے جس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، ایک جو مسلمان کافر دونوں فائدہ اٹھاتے ہیں، دوسری آخر کے ساتھ ہے. یہ دونوں اللہ کی صفات. اب مودودی صاحب یہ پچ بھی سنیے. وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یار بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ رحمان اور رحیم کہتے ہیں، یہ بناتے ہیں اس کو تقید. کہتے ہیں بس یوں سمجھ لو جیسے ایک رنگ سفید ہے نا، تو آپ اس کو بیان کرتے تھے گورا چٹا. اب سفید رنگ تو آپ نے بیان کرنا کیا کہتے ہیں؟ گورا چٹا. اچھا، جب گورا چٹا تو اب اس کو آپ سفید رنگ کو مبالغے میں لے جائیں گے تو اس کا معنی کیا ہوا؟ لفظ رحیم کی صفت کا تو ویسے کیا بن جائے گا؟ انکار ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. یا اسی طرح کو لمبا کر کے او لمت ڈنگا، لمبے قد کو تقید کے انداز میں آپ یہ کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور حالانکہ یہ بدترین ظلم ہے. اس کا نقصان کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحیم جو ہے اس کے معنی سے جہالت بھی ہے. کیوں کہ لفظ رحمان مبالغے کا صیغہ ہے، اور لفظ رحیم جو ہے یہ فعیل کا وزن ہے کمال، صفت مشبہ بہت زیادہ کمال مہربان جو ہے، نہایت رحم کرنے والا. تو جہاں یہ اللہ تعالیٰ کی صفت کا انکار ہے وہاں پر جو ہے یہ جو ہے اس کی جو ہے وہ فنی اور دلالت جو ہے لفظی اس سے بھی جہالت کا نتیجہ ہے. پھر اسی طرح قرآن میں ثم استوى علی العرش. اب مودودی صاحب کی پانچ یہاں بھی سن لیجیے کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں ترجمہ کیا کرتے ہیں
یہ تفہیم القرآن ہے، پہلی جو ہم نے بات کی بسم اللہ والی، اس کا صفحہ نمبر 44 ہے، جلد نمبر 1 ہے تفہیم القرآن کی، حوالہ نوٹ کر لیجئے گا تاکہ آپ کے پاس تفہیم القرآن ہو تو آپ اس میں جا کے چیک بھی کر سکتے ہیں کہ یہاں غلطی کیا ہے۔ دوسرا ہے عرش مستوی علی العرش۔ اب دیکھیے گا، ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ استواء علی العرش کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق سے الگ تھلگ ساتوں آسمانوں سے اوپر عرش معلیٰ پر بلند ہے۔ کیسے ہے؟ جیسے اللہ کی شان کے، اور یہی عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہی عقیدہ ازواج مطہرات کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا نا، اس نے اپنے لونڈی کو تھپڑ مارا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نے اس کو آزاد کرنے کے لیے کہنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی لونڈی کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا میرے پاس لے کے آؤ، وہ لے آیا۔ آپ نے سوال کیا عین اللہ، اللہ کدھر ہے؟ تو اس لونڈی نے کہا قالت فی السماء، فی بمعنی علی ہے، اور یہ لفظ فی علی کے معنی میں قرآن مجید میں کئی مقامات پر مستعمل ہے۔ لفظ فی ہے اور ہے کس معنی میں؟ جیسے وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، ٹھیک ہے جی، ہے لفظ فی لیکن معنی کون سا ہے؟ علی کے معنی میں ہے۔ تو آپ نے اس کو عین اللہ قالت فی السماء کا آسمانوں پر، آپ نے من آنا، تو اس بی بی نے کہا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کا رسول ہے۔ اب دو باتیں پوچھنے میں نبی نے کیا کہا اعتقها فإنها مؤمنۃ، آپ نے اپنے صحابی سے کہا تو اس کو آزاد کر دے، یہ کیا ہے؟ مومنہ ہے۔ اعتقها فإنها مؤمنۃ۔ اب یہ بتائیے کہ نبی علیہ السلام اس کو مومن قرار دے رہے ہیں۔ اب یہاں پر جو کہتے ہیں کہ اللہ آسمانوں کے اوپر ہے، یہ کہتے ہیں نو اللہ کی ذات جگہ سے جہت سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ تو اب مودودی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ کہنے لگے ہیں، کہتا پھر تخت حکومت پر جلوہ گر ہوا، یعنی گویا کہ پہلے جس تخت پہ بیٹھ کے حکومت کی جاتی اللہ کے پاس وہ نہیں تھا، بعد میں اللہ تخت حکومت پہ کیا ہوا؟ حالانکہ یہ معنی صریحاً تحریف ہے کہ وہ تخت حکومت پہ جلوہ گر ہوا، ٹھیک ہے۔ پھر آگے دوسری جگہ پہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں رہا یہ کہ پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا، حدیث میں آتا نا اللہ کا عرش پانی پر تھا، پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ساتوں آسمان پر عرش پر مستوی ہو گیا۔ تو کہتا ہے اس کا مفہوم ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ خدا کی سلطنت پانی پر تھی، یہ مطلب آسمان والی سلطنت نہیں سی، جو بعد میں جو اللہ عرش پہ مستوی ہوا ہے، تو پہلے اللہ عرش کدھر تھا؟ پانی پر۔ تو اس کا مطلب پہلے اللہ تعالیٰ کی حکومت صرف کہاں پر تھی؟ پانی پر تھی۔ یہ صریحاً جہمیت اور کفریہ معنی ہے جو مولوی مودودی صاحب نے بیان کیا، یہ تفہیم القرآن ہے، صفحہ نمبر 200 پہ جو ہے وہ 325 ہے اور جلد نمبر 2 ہے، یہ صریح تحریف ہے، ٹھیک ہے جی، صفحہ 325 جلد نمبر 2 ہے۔ کہتے جی پھر مزید لکھتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیے خالق بذات خود کسی مقام پر متمکن نہیں۔ بھائی قرآن نے جو کہہ دیا الرحمن عرش استوا، اللہ عرش پر مستوی ہے، تو متمکن کیوں نہیں ہے؟ مقام ہے عرش، اور اس پہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ متمکن ہے، اللہ بلند ہے اس پہ، کیسے؟ جیسے کی شان کے لائق ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب اللہ نے خود اپنے بارے خبر دے دی تو اس کا انکار پھر کیا ہوا؟ پھر تیسرے پھر مزید لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کسی خاص مقام پر رہتا ہے، کیونکہ اس کی ذات زمان مکان کی قیود سے منزہ ہے۔ یہ ہے وہ جہمیت کہ اللہ کی ذات کی جگہ جو ہے ذات جگہ مکان کی قیود سے کیا ہے؟ منزہ ہے۔ اور بھئی جہت علو قرآن میں موجود ہے، ہم نے پہلے آیت پڑھ دی، ٹھیک ہے جی، الیہ یصعد الکلم۔ اور سورہ نور میں آپ جائیں گے تو یاد رکھیے یہ حد رجم کے منکر ہیں، غامدی بھی منکر ہے،
اور اسی طرح یہ بھی منکر کو تفصیل انشاءاللہ ہم بیان کریں گے جب سورہ نور کی آیات انشاءاللہ ہمارا پروگرام ہے. سورہ نور، سورہ احزاب، ہم نے ان صورتوں کو بھی انشاءاللہ ان کے بھی بنیادی موٹے موٹے مسائل جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم نے حل کرنے ہیں، وہاں تفصیل کریں گے. تو یہ حد رجم کے بھی منکر ہیں، اور اس کے نتیجے میں صحابہ اکرام کے بارے میں اتنی گندی اور غلیظ زبان استعمال کی ہے امین احسن اصلاحی نے کہ اگر اس ظالم کے بارے میں ہم کو لفظ بول دے تو موت تک دین کو مرچیں لگیں گی ایسی کہ جو دھونے سے بھی ختم نہیں ہوں گی. یاد رکھیے گا. پتہ کہ ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے ایمان کی معراج دیکھیے، کوئی غلطی ہو جانا کو بڑی بات نہیں ہے. صحابہ کرام سے بھی غلطیاں ہوئی لیکن اللہ نے معاف کر دی. اگر ان سے غلطی ہوئی تو ان کو اس وقت تک سکون نہیں آیا جب تک جو ہے وہ معافی نہیں مل گئی، حتیٰ کہ اپنی جان بھی اس معافی کے لیے اگر جان بھی قربان کرنا پڑی تو صحابہ نے اپنی جان بھی کیا کر دی؟ قربان کر دی. لیکن ان کو جو ہے ان سے جو ہے اس غلطی پہ اڑنا گوارا نہیں کیا. اب آپ اس کی مثال دے لیجیے. ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے غلطی ہو گئی، بدکاری کا، کوئی گواہ نہیں. آپ سے سیدنا ماعز کا ایمانی لیول چیک کیجیے، کوئی گواہ نہیں، کسی نے دیکھا نہیں، کوئی سی آئی ڈی کا ادارہ نہیں جو اس کی خفیہ ٹو لگائے، کوئی پولیس نہیں جو اسے پکڑ کے لائے، گواہ بھی نہیں ہے. لیکن ماعز اسلمی بارگاہ نبی میں آگے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بدکاری زنا کر چکا ہوں، کر بیٹھا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے، مجھے پاک کر دیجیے، حد لگا دیجیے. اور ماعز اسلمی کو بھی پتہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ یہ حد کتنی سخت ہے، رجم ہے، پتھر مار مار کے ان کو سنسار کیا جائے گا. اچھا اب بتلائیے وہ کون سی چیز تھی جو انہیں مجبور کر رہی تھی اس بات پہ کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے اپنے جرم کا اعتراف کروں اور مجھے حد لگ جائے، میں پاک ہو جاؤں؟ یہ وہ ایمان ہے جو انہیں مجبور کر رہا ہے. بالآخر حد لگی، وہ اسی کے نتیجے میں شہید ہو گئے. نبی علیہ السلام نے اس نے اتنی شاندار توبہ کی، اگر اہل مدینہ میں بھی بانٹی جائے تو سب کو اللہ معاف کر دے. اب یہ کمینے انہوں نے بکواس کیا کی امینہ سیاڈ کمپنی نے، کہنے لگے کہ وہ ظالم جو ہے وہ آوارہ زانی بدماش تھا. یہ لفظ ہے باقاعدہ بدبخت امینہ اصلاحی نے جو خباثت کی ہے یہاں پر صحابی کے بارے کہ وہ آوارہ بدماش تھا الیاذ باللہ. تو یہ آوارہ بدماش لوگوں کی سزا تھی، یہ حد رجم نہیں تھی. باقی ہم نے کہا کہ تفصیل ہم وہاں برز کریں گے. اس طرح غامدیہ صحابیہ جس نے جو جنا کر بیٹھی حملہ ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حمل وضع کرنے کا پھر حد لگائی، اسی کے بارے ان کے بارے میں بھی اسی قسم کی بکواس اس نے کی ہے. اسی طرح آپ آ جائیے تفسیر کے معاملے میں اندر ایک اور بندہ آپ کو مل جائے گا، یہ غامدی اینڈ کمپنی، یہ بھی سارے عقل پرست ہیں، سارے یاد رکھیے. ان کے ہاں بھی احادیث رسول حجت اور دلیل نہیں ہے. یہ بنیادی طور پر سارے موت فکر ہیں اور ان کا دارہ ایمان زیادہ کن پہ ہے؟ صاحب کا آسمانی کتابوں پہ یا جاہلی ادب اور اشعار پہ. یہی وجہ ہے کہ غامدی دین 39 سنتوں میں بند ہے. اور ان کا بڑا ظلم پتہ کیا دھوکہ بڑا، یہ ظالم کھیلتے ہیں لوگوں کی عقیدت سے. یہ ٹرمیں اصطلاحیں استعمال کریں گے دینی، شرعی، سنت، حدیث اور اسی طرح ایمان، زکوٰۃ، الفاظ استعمال کریں گے شرعی، لیکن اس کا مطلب مراد مفہوم وہ اپنا اختراعی ہوگا. میں سنت ہی ہے، ہمارے سنت کیا ہوتی ہے؟ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول و فعل و تقریر و صفات. ان کے نزدیک وہ آدم علیہ السلام سے لے کے متوارث طریقہ، بھئی سنت کا یہ معنی اہل سنت کا مدعا ہے ہی نہیں، کہیں پر نہ قرآن میں نہ حدیث میں یہ معنی. اور جو سنت کا لفظ اہل السنہ والجماعہ میں استعمال ہوتا ہے طریقہ رسول کے لیے، فرامین رسول کے لیے، وہاں اہل سنت کسے کہتے ہیں؟ جنہاں آدم علیہ السلام تو لے کے رسول اللہ تک بعد مخصوص عمل کرنا والا. اس لیے پورا غامدی دین وہ تقریباً 39 سنتوں کے اندر بند ہے. اور سنت کا مفہوم بھی کون سا ہے؟ اختراعی. عام مدد سمجھا غلط سنت ہی کرن رہے ہیں بھئی. لفظ یہ اصطلاحات اسلامی استعمال کرتے ہیں اور ان کو معنی مفہوم کون سا پہناتے ہیں؟ خود ساختہ پہناتے ہیں. تو بہرحال وقت ہمارا کافی ہو چکا ہے، کچھ لیٹ بھی ہو گئے تھے، تو اس چیز کو ہم یہیں پر وائنڈ اپ کر دیں گے. تو کل سے انشاءاللہ ہم نے علم وراثت
انشاءاللہ تقریباً آدھا گھنٹہ ہمارا وہ سبق ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم نے ساتھ تفسیر کا شروع کرنا ہے. تو یہ دونوں اسباق جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم نے چلانے ہیں. تو باقی حادثاتی کوئی چیز ہے، بعض کا کسی وجہ سے لیٹ ہو جانا ہے معاملہ، کوشش ہماری ہوگی ہم وقت کی پابندی کر کے وقت کو سبق کو زیادہ چلائیں. آج میں نے اس لیے 15 منٹ ہم نے اوپر لیے ہیں کہ ہم کچھ لیٹ ہو گئے تاکہ ہمارے سبق کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. یہ ہم نے ابھی میں نے کلوز کر دیا. ابھی اور بہت ساری تفاسیر کا تارو موجود تھا، لیکن میں نے اسے کلوز کر دیا کہ ہمارا جو پھر سبق آگے تنگ ہوگا وہ مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ہمارا ٹارگٹ کافی لمبا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ ان کاموں کو اس کو بیان کرتے ہوئے ہمارا اصل مقصد جو ہے وہ فوت ہو جائے. جی کس کی نہیں، وہ پروموٹ کرتے ہیں اس کو، ویسے تو اوور آل تو ٹھیک ہے ترجمہ. الحسن اسلامک سینٹر